بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم میں نقل کی گئی مشہور اور مقبول روایتوں کا مجموعی بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ارشاد فرمایا، پچھلی رات میرے خدا نے مجھ کو اپنے خاص مزد و شرف سے نوازا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلی رات جب کہ میں سو رہا تھا، رات کے ایک حصے میں جبریل آئے اور مجھ کو جگایا۔ ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھا لائے، اور تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے پہلے تو میرا سینہ چاک کیا اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پوری مناسبت پیدا کرنے لیے دنیا کی قدورتوں کو دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس کے بعد حرم کے دروازے پر لایا گیا اور وہاں جبریل نے میری سواری کے لیے کچر سے کچھ چھوٹا جانور پیش کیا جو سفید رنگ کا تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس کی ہلکی چال کا حال تھا کہ نگاہ کی حد اور رفتار کی حد برابر نظر آتی تھی کہ اچانک بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں جبریل کے اشارے پر براق کو مسجد کے دروازے کے اس حصے سے باندھ دیا جس سے بنی اسرائیل کے نبی مسجد اقصی کی حاضری پر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور جو اس وقت یادگار کے طور پر قائم تھا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہاں سے ملائے اعلیٰ کی تیاری شروع ہوئی۔ پہلے تو جبریل نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ان میں ایک شراب سے لبالب بھرا ہوا تھا اور دوسرا دودھ سے۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ رد کر دیا۔ جبریل نے یہ دیکھ کر کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے فطرت کے دین کو قبول کیا، یعنی اللہ کی اور سے آپ کو۔ جو میں نے یہ 2 پیالے پیش کیے تو دراصل یہ تمثیل تھی، دین فطرت اور ٹیڑھا والا دین، مگر آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالے کو قبول فرمایا جو دین فطرت کی مثال کی شکل تھی۔ اس کے بعد ملائے اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور جبریل کے ساتھ براق نے آسمان کی اور اڑان بھری۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچ تو جبریل نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتوں نے معلوم کیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے معلوم کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا، کیا یہ بلانے پر آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے میری اور مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مرحبا صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب ہو کر دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے ان کا تعارف پریچے کرایا اور کہا کہ آپ سلام میں پہل کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ۔ نبی پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا، اور جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے سلام میں پہل کرنے کے لیے کہا، اور میرے سلام کرنے پر یوسف علیہ السلام نے بھی سلام کے جواب کے بعد یہی کہا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر اس سوال کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے اسی طرح ملاقات ہوئی۔ لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ پر رکت طاری ہو گئی۔ جب میں نے وجہ معلوم کی تو فرمایا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ کی زوردار حکمت نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد بھیجی گئی یہ شرف دے دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں کئی گنا جنت کا فیض حاصل کرے گی۔ اس کے بعد پچھلے سوالوں جوابوں کا مرحلہ طے ہو کر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے اور جس میں ہر دن 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک ہے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی۔ یہاں سے پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، جس کا پھل ہجر کی ٹھیلیا کے برابر ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔
इस पर अल्लाह के फरिश्ते जुगनू की तरह बेतायदा चमक रहे थे और खुदा की खास तजल्ली ने उसको हैरतनाक तौर पर रोशन और कैफ वाला बना दिया था। इसी सफर में मैंने 4 नहरों का भी मुआयना किया। इनमें से 2 जाहिर नजर आती थीं और 2 बातिन में बह रही थीं, यानी 2 नहरें जिनका नाम नील और फरात है, दुनिया के आसमान पर नजर पड़ी और 2 नहरें जन्नत के अंदर मौजूद पाईं। और इन सब चीजों के देखने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम को शराब, दूध और शहद के प्याले पेश किए गए और मैंने दूध को कबूल कर लिया। इस पर जिब्रील ने मुझे बशारत सुनाई कि आपने दीने फितरत को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ताला का खिताब हुआ कि तुम पर रात और दिन में 50 नमाजें फर्ज करार दी गईं। जब मैं इन असरारे इलाही के देखने से फारिग होकर नीचे उतरने लगा तो बीच में हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने मालूम किया, मेराज का क्या तोहफा लाए हो? मैंने कहा 50 नमाजें। उन्होंने फरमाया, तुम्हारी उम्मत इस भारी बोझ को सह न सकेगी, इसलिए वापस जाइए और कम करने की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि मैं तुमसे पहले अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। चुनांचे अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ और अल्लाह की ओर से 5 नमाजों की कमी हो गई। मूसा तक लौट कर आया और उन्होंने फिर इसरार किया कि अब भी ज्यादा है और कम कराओ, और मैं इसी तरह कई बार आता जाता रहा, यहां तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। मगर मूसा मुतमिन न हुए और फरमाया कि मैं बनी इसराइल का काफी तजुर्बा और उनकी इस्लाह कर चुका हूं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि आपकी उम्मत यह भी न बर्दाश्त कर सकेंगी, इसलिए कम करने के लिए और कहिए। तब मैंने कहा, अब अर्ज करते शर्म आती है, मैं अब राजीब रजा और फैसले के सामने सरे नियाज झुकाता हूं। जब मैं यह कहकर चलने लगा तो निदा आई, हमने अपना फर्ज लागू कर दिया और अपने बंदों के लिए कमी कर दी, यानी अल्लाह की मशीयत पहले ही यह फैसला कर चुकी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अदा के तौर पर अगरचे 5 नमाजें फर्ज रहेंगी, मगर उनका अज्र व सवाब 50 ही के बराबर होगा, और यह कमी हमारा फजल व करम है। ऐसे दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।